السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تواضعوا لمن تتعلمون منه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ مجلسوں میں بھی آپ حضرات کے سامنے اعمال کی زینت سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ اس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ نعمت کی زینت شکر گزاری ہے، مصیبت اور پریشانی کی زینت آدمی کا صبر کرنا ہے، اور علم کی زینت علم ہے۔ اس کے علاوہ اور 4 باتیں ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے 3 کا ذکر تو ہو گیا، اب باقی 4 مختصر طریقے پر آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ چوتھی چیز جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ ہم جب طالب علم کا نام سنتے ہیں تو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اور اسکول جانے والے بچے ذہن میں آتے ہیں، حالانکہ صرف علم کے ذرائع وہ نہیں ہیں، بلکہ علم دین کی باتیں جہاں جہاں پر بھی سنائی جاتی ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، درس قرآن کی مجلس ہو، درس حدیث کی مجلس ہو، یا اصلاحی مجلس ہو، یا کوئی بھی مجلس ہو جہاں پر دین کی بات آپ کو سکھائی جا رہی ہے، تو اس مجلس میں بیٹھنے والے سارے علم کی طلب کو لے کر کے چونکہ آئے ہیں، اسی لیے سارے کے سارے طالب علم کہلائیں گے۔ اس اعتبار سے ہر وہ آدمی جو دین کی بات سیکھنے کے لیے کسی مجلس میں آیا ہے وہ طالب علم ہے، اور اس طالب علم کے لیے زینت یہ ہے کہ وہ عاجزی انکساری کو اپنائے، اپنے کو چھوٹا سمجھے۔ طالب علم کے اندر جب عاجزی ہوگی تو علم اس کی طرف بہتا ہوا آئے گا۔ علم پانی کی طرح سے ہے، جس طرف ڈھلاؤ ہوتا ہے، نیچے جس طرف ہوتا ہے پانی اس طرف کو بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے
جس آدمی کے اندر عاجزی ہوگی، اپنے کو چھوٹا سمجھ کر کے رکھے گا، تو علم اس کی طرف بہتا ہوا جائے گا۔ اور جو آدمی تکبر کرے گا تو وہ علم سے محروم ہو جائے گا، علم میں سے کوئی حصہ اس کو میسر نہیں آئے گا اور نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علم سیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ جن لوگوں سے بھی علم سیکھ رہے ہیں ان سے تواضع کے ساتھ ملیں، تواضع کے ساتھ ان کا ملنا جلنا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی تواضع کے ساتھ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو آدمی چھوٹا بن جاتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو آدمی چھوٹا کر لے، ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی ساری مخلوق کے سامنے اونچا ہونے کی فکر میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو مخلوق کے سامنے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہتا ہے، اپنے خیال میں عزت دار سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاشرے کی نگاہوں کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا بنا لینا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے، دنیا کے سامنے بلندی اور سرفرازی سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے طالب علم کے اندر ہمیشہ عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ علم یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جس کے پاس بھی علم رہا ساری دنیا ان کے سامنے ہمیشہ سے جھکتی رہی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے ان کے سامنے ان کے وقت کے بادشاہ بھی آ کر کے انتظار میں کھڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اس کے بعد میں فرشتوں کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کیا اور ان سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے نام نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے وہی چیزوں کو پیش کیا گیا، آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتائے۔ اس کے بعد چونکہ اب آدم علیہ السلام کے پاس ان ساری چیزوں کے ناموں کا علم موجود تھا، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم فرما دیا۔ یہ محض علم کی وجہ سے، تو علم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جھکا دیا۔ اسی طریقے سے کئی ایک واقعات ہے جس میں اللہ والوں کے دروازوں کے اوپر آ کر کے بادشاہ ایک ایک گھنٹہ ان کا انتظار کرتے رہے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، ان کے زمانے کے بادشاہ ہارون رشید، وہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں آ کر کے ایک ایک گھنٹہ ان کے دروازے پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے انتظار میں کھڑتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، 300 درہم کے اندر مجھے بیچ دیا گیا، پھر میں نے علم حاصل کیا، علم کے اندر اپنی صلاحیت کو خرچ کیا، پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کے اندر ایسا مقام اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا، میں ایک مرتبہ بیٹھ کر کے حدیث کا درس دے رہا تھا اور میرے وقت کا جو بادشاہ تھا مجھ سے ملاقات کے لیے آ کر کے 1 گھنٹہ میرے سامنے کھڑا رہا۔ تو جس کی قیمت ایک زمانے کے اندر 300 درہم تھی، پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا علم کے نتیجے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بادشاہ بھی کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ کب موقع ملے اور کب میں مصافحہ کروں اور ملاقات کر لوں۔ تو علم کا یہ مقام ہے، جو آدمی علم کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے وہ آدمی علم سے سرفراز کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے سے سربلندی اور اونچی اونچی چوٹیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی آدمی اچھی بات بتائے، کوئی آدمی نیکی کی بات بتائے، سامنے والے کی عمر نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ آدمی میرے سے چھوٹا ہے لیکن مجھے یہ راستہ بتائے گا۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا ہونے نہ دے،
بلکہ یہ دیکھیں کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بات صحیح ہے تو سامنے والے کی عمر کو دیکھے بغیر اس صحیح بات کو قبول کرے۔ یہ چیز اپنے اندر آدمی کو پیدا کرنی چاہیے۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ دوسری پانچویں بات جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ یہ کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے کے اندر ہے۔ آج اگر کوئی آدمی راشن تقسیم کر رہا ہے، پیسے تقسیم کر رہا ہے، فوٹو، ویڈیوگرافی اور اس طرح کی چیزیں لے کر کے ملٹی میڈیا، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا پلیٹ فارمز ہے، ان ساروں کے اندر اتنا زیادہ اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ وہ لینے والا آدمی خود شرمندہ رہتا ہے کہ میں نے کیا چیز لے لی، 2000 کی چیز دی تھی، 2000 فوٹو لے لیے اور کہاں کہاں پر اس کو بدنام کر دیا۔ اسی لیے جب آپ دیں گے تو اس کا احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ چپکے سے جب سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا جائے تو الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا چھپا کر کے صدقہ کرو، اتنا چھپا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو۔ احسان کرنے کے بعد میں احسان نہ جتائے۔ قرآن کریم نے یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ احسان جتا کر کے تم نے جو نیکی کی ہے اس کو برباد مت کر لو، اور کوئی نیکی کرنے کے بعد میں اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیا نہیں تھا، فلاں وقت ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی، پھر کیا ہو گیا، اب ہم تمہارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے تانے دینا، احسان جتانا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محسن کی زینت یہ ہے کہ وہ احسان کو نہ جتائے بلکہ دے کر کے۔ اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ محاورہ مشہور ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ اس طریقے سے آدمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور چھٹویں چیز جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کس کی کیسی نماز ہے ہم جانتے ہیں۔ صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اندر خشوع و خضوع رہے، سنتوں کا اہتمام رہے، مستحبات کی رعایت رہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے استحضار کے ساتھ میں ہماری نمازیں ہونی چاہیے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں کہ اللہ والوں نے کیسی کیسی نمازیں پڑھ کر کے دکھائی۔ صرف ایک بات ایک صحابی کی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً ان کے ایک بیٹے یا شاگرد نے پوچھا کہ کیا آپ کی نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نماز کے باہر بھی مجھے کبھی دنیا کا خیال نہیں آتا۔ تو اس طرح پاکیزہ زندگی اور اتنی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹویں چیز جو بیان فرمائی، نماز کی زینت خشوع اور خضوع ہے۔ اور ساتویں چیز جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تھی وہ یہ کہ خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آدمی خوف کرے، ڈرنے لگے، تو اس کی زینت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے تو ایک کام تو ہم میں سے اکثر یہ کرتے ہیں کہ رونے لگتے ہیں، یہ پہلا قدم ہے۔ اور دوسرا قدم یہ ہے کہ جس گناہ کو کر کے رو رہے ہیں اس گناہ کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو آدمی دونوں قدموں پر چڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رونے کی عادت ڈالے، اپنے گناہوں پر استغفار توبہ کرنے کی عادت ڈالے، اور ساتھ ساتھ میں جس گناہ پر نادم ہے، جس گناہ پر شرمندہ ہے، اللہ کی جو نافرمانی کے اندر ہم مبتلا ہے، اس گناہ کو بھی آدمی چھوڑ دینا چاہیے۔ خوف کی یہی زینت ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خوف کے بعد میں پھر وہی چیز بیان فرمائی کہ جو خواہشات کو ترک کر دے، اپنے نفس کو اپنی مرضی پر چلنے سے روک دے، یہی چیز خوف کا تقاضا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے
گناہوں سے دور رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آدمی کس طریقے سے گناہوں سے بچتا ہے؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے گناہ کا موقع ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ ایک مرتبہ دلی میں ایک طالب علم تھا، رات اندھیری تھی، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، گھر پہنچنا اس کا مشکل تھا۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی، جب دروازہ کھولا تو ایک عورت تھی، جوان لڑکی، اور گھر کے اندر دوسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ طالب علم اندر چلا گیا اور جا کر کے اپنے کام کے اندر ایک کونے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دیا جلا لی اور ساتھ میں اپنا کام کر رہا ہے۔ لڑکی اپنی طرف اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ نوجوان بار بار اپنی انگلی کو اس چراغ کے اندر ڈال رہا ہے، پھر نکال رہا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے۔ پورا رات بھر کا یہی معمول اس طالب علم کا رہا۔ جب صبح ہو گئی تو گھر سے نکلنے لگا۔ اس عورت نے پوچھا کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ تم رات بھر اپنی انگلی آنکھ کے اندر ڈال رہے تھے، پھر نکال رہے تھے، کیا وجہ ہو گئی؟ اس طالب علم نے بتایا کہ جب میں یہاں پر رات میں آیا اور تم اکیلی گھر کے اندر تھی، میرا نفس تمہاری طرف مائل ہونے لگا تھا، گناہ کا جذبہ میرے دل کے اندر پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ بھی کر لیا تھا کہ گناہ کروں، لیکن پھر میں نے اپنی انگلی آنکھ کے اندر ڈال دی، اور جب اس کو چرکا لگنے لگا تو میں اپنے نفس سے کہنے لگا، اپنے آپ کو یہ کہنے لگا کہ تو دنیا کی آنکھ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کل کو جہنم کی آنکھ کس طریقے سے برداشت کرے گا؟ یہ سوچ کر کے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو میں سنبھال رہا تھا، اپنے نفس کو میں پوری رات اس طریقے سے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو اس طریقے پر بھی بچایا ہے۔ آدمی خوف کی زینت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ آدمی گناہوں کو کرنا چھوڑ دے۔ الغرض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 7 چیزیں بیان فرمائی ہے، وہ 7 چیزیں آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری ہو، مصیبت آ جائے تو اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اور علم اس کے ساتھ حلم بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور طالب علم کی زینت یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کو اپنائے، اور اسی طریقے سے اگر کسی پر احسان کرے تو اپنے احسان کو کبھی نہ جتائے، اور ساتھ میں نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے اندر یہ ساری اچھی صفات پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے